استاد نے مذاق میں کہا کہ کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے۔ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ ایسی اذیتیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی جو محبت کے نام پہ دی گئی ہوں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ لا حاصل محبت کے دکھ کو جھیلنا حاصل کے پھیکے پڑتے رنگوں کا عذاب سہتے نا بہت بہتر ہے۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے اور من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ من پسند انسان اگر ہر مرض کی دوا ہے تو دوسری طرف ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ بھی۔ زاہد تلاش حور میں مسجد تک آ گئے، روندوں نے میکدے میں کر لیا خدا تلاش۔ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش، پوری تدابیر اختیار کرتا ہے، اور جب کامیابی اس کے قریب پہنچتی ہے تو دو چیزیں اس کے اور کامیابی کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، ایک موت اور دوسری تقدیر۔ نگاہ یار میں وہ زیر غور ہوتے ہیں، عشق والوں کے تو تیور ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو جائے، کچھ لوگوں سے ہمارا دھیان کا ایسا پکا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری یادوں اور دعاؤں سے کبھی محفر نہیں ہو پاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ برانڈڈ کپڑے پہن لینے سے انسان میں کلاس نہیں آ جاتی۔ اگر کچھ بدلنا ہی ہے تو اپنا رویہ بدلو، اپنا اخلاق بدلو اور اپنی سوچ بدلو۔ اگر عورت مرد کے دل میں کھونے کا ڈر ڈالنا چاہتی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے ایک کام کرے، مرد تمہارے لیے ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ مرد کو یہ دکھاؤ کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں۔ آنکھ پوری کائنات دیکھ سکتی ہے مگر اپنے اندر نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے جبکہ دوسروں کے دیکھتا رہتا ہے۔ جاہلوں کے سامنے اگر محبت کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں فقط عورت کے وجود کا خاکہ بنتا ہے۔ میری زندگی کا سب سے بھیانک عمل محبتیں بانٹنا، خیال رکھنا اور ساتھ دینا تھا۔ ان سب نے مل کر مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب شاید ہی کبھی مجھے محبت پہ یقین آئے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ محبت میں وہ لمحات انتہائی معتبر ہوتے ہیں جب دیکھنا عبادت اور چھونا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ محبت کرتے وقت ہم سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن پھر جو دنیا ہمارے ساتھ کرتی ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ میں چاہے 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھوں یا 400 کی بھیڑ میں گم رہوں، میرے خیالات کی سوئیاں تمہاری سوچ کے ہندسوں پر ہی اٹکی رہتی ہیں، یوں جیسے وقت کٹ بھی رہا ہو اور کاٹا بھی نہ جا سکے۔
دو چیزیں آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، آپ کا صبر کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا برتاؤ کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ جب مرد عورت کی طرف پیٹھ کر کے سو جائے تو سمجھ جانا کہ اس کے دل میں عورت کے لیے رنجش ہے، وہ اسے منا لے، رنجش ختم کر لے اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی خاص انسان محض آپ سے فاصلہ رکھنا چاہتا ہو تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کی خواہش کا احترام کریں۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسے خزاں کے رنگ۔ کچھ لوگ خواہشوں کو اپنے دل میں دفن کر کے جیتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی حسرتیں لے کر خود مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ کچھ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک گروہ کام کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے جبکہ دوسرا خواہش مندوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں سے بات نہ کیجیے جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ صبح کے وقت صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ اپنی پریشانیوں کے لیے دوسروں پر الزام نہ لگائیں۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے مضبوط بنیاد رکھ سکے۔ جس انسان کے بارے میں ایک مرتبہ آپ کو ذاتی تجربہ ہو جائے کہ وہ دھوکے بازی یا منافق ہے تو اسے دوسرا چانس نہ دیجیے۔ عموماً ایسے لوگ اپنی فطرت نہیں بدلتے۔ میں اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہوں، میں اپنے فیصلوں کی پیداوار ہوں۔ اس یقین کے ساتھ مت رہو کہ گھاس ہمیشہ سبز ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ رو لیا کیجیے۔ رونے سے آپ کے جسم سے نقصان دہ کیمیکل خارج ہو جاتے ہیں جو سٹریس کی وجہ بنتے ہیں۔ میں نے کبھی کامیابی کا خواب نہیں دیکھا، میں نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ قرض سے چھٹکارا سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ آپ کو وہ آزادی دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم بھوکے کتے کو اٹھاؤ اور اسے خوشحال کرو تو وہ تمہیں نہیں کاٹے گا۔ کتے اور انسان میں یہی بنیادی فرق ہے۔